ہے. سورۃ النور ہے آگے. سورۃ النور کے حوالے سے میں چاہ رہا ہوں کہ اس کا تھوڑا سا ایک موضوعات بنیادی طور پہ ڈسکشن اوور ویو اگر آپ مجھے اجازت دیں تو. جی بسم اللہ. اچھا سورہ نور میں سمجھتا ہوں کہ ایز اے کیس اسٹڈی آپ نے کسی ان بائسڈ نان مسلم کو پریزنٹ کرنا ہونا اسلام کا سوشل جسٹس کا اسٹرکچر دکھانے کے لیے, تو آئی تھنک اٹ ول اسٹینڈ دا ٹیسٹ آف ٹائم. اس میں اللہ رب العزت نے مختلف موضوعات ذکر کیے ہیں. میں نے اپنے سامنے لسٹ بنائی ہوئی ہے. اللہ نے یہ سورت کو جس طرح اللہ نے شروع کیا ہے نا ویسے شاید ہی کسی سورت کو شروع کیا ہو, یعنی کہ ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ نے سورۃ انزلناہا وفرضناہا, اور پھر دوسری آیت میں ساتھ ہی الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما مئۃ جلدہ, یعنی کہ زانی مرد ہو یا عورت ہو اس کو 100 کوڑے لگائے جائیں. یعنی کہ عام طور پہ آپ صورتوں کو دیکھیں اللہ کی تحمید سے یا حروف مقطعات سے. پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ نے آگے ذکر کیا کہ جو لوگ اپنی بیویوں پہ الزام لگاتے ہیں, پھر اسی طرح اس صورت میں پاک باز عورتوں پہ الزام لگانے کی جو ہے اس کی سزا کا ذکر کیا گیا. پھر سیرہ میں سے اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ جو واقعہ افک مشہور ہے, جو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ الزام لگا, اور میں خاص طور پہ آڈینس کو کہوں گا کہ صحیح بخاری میں وہ ایک لمبی حدیث ہے, ضرور اس کو ترجمے کے ساتھ پڑھیں. یعنی کہ وہ ایسی چیز ہے, سادہ ترجمہ بھی آپ پڑھیں گے نا تو یو ول بی ایبل ٹو ریلیٹ کہ کس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک سائیکولوجیکل سٹریس سے گزرے. پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ نے پردے کے احکامات اس میں ذکر کیے, جتنے محرم رشتے ہیں ان کی لسٹ بنائی, نکاح کی اہمیت ہے. پھر اس صورت کے تقریباً بیچ میں آیت نور کا ذکر ہے, اور پیرابل فار ڈس بلیورز ہے ان کے برے اعمال کے لیے. اور پھر اسی طرح یہ صورت اینڈ ہوتی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی اہمیت پہ, اور وچ ول ایونچولی لیڈ ٹو تمکین فی الارض. یہ جو ایک بہت بحث چھڑتی ہے نوجوان طبقے میں کہ جی اسلامک سسٹم ہونا چاہیے, اس کے لیے اسٹرگل کرنا چاہیے, اس سے انکار نہیں ہے, لیکن اللہ نے اس کا ایک پورا طریقہ بتایا. اور پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ نے جو ہے اینڈ پہ اگین اللہ آلموسٹ مور اور لیس اینڈز ود سیم موضوعات. اچھا اس میں ایک بڑا انٹرسٹنگ پوائنٹ ذیشان یہ ہے اس واقعے میں کہ دیکھیے ایک ہمیں لیسن یہ دیا جا رہا ہے کہ سم آف دا ویری گڈ پیپل, جیسے کہ مستح کا ذکر آتا ہے, پھر ہمنا رضی اللہ عنہا کا ذکر آتا ہے جو حضرت زینب کی جو بہن تھیں, کہ ایون دے گاٹ انفلوئنسڈ بائی دس. لیکن ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے ہمیں ٹالرنس کا ہی حکم دیا جا رہا ہے کہ دیکھو اٹ از ویری مچ پاسبل کہ نیک لوگ بھی کسی فتنے کا شکار ہو سکتے ہیں. ہمارے ہاں ایک ایکسٹریمسٹ رویہ پایا جاتا ہے, یا بندہ فرشتہ ہے یا وہ منافق, بیچ میں کچھ نہیں ہے. یعنی نیک بندے سے کوئی تھوڑی سی غلطی ہو جائے نا تو وہ کہتے ہیں کہ بس فورسیک کر دو اسے, اس سے تعلق ختم ہے. تو یہ بڑا امپورٹنٹ لیسن ہے. اچھا میں یہاں سے نا آغاز میں الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما مئۃ جلدہ, کہ زانی عورت اور زانی مرد کو ہر ایک کو 100 درے لگاؤ, یہ 100 کوڑے لگاؤ. ولا تأخذکم بہما رأفۃ فی دین اللہ. یہ امپورٹنٹ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ کہا کہ اللہ کے دین کے معاملے میں اگر تم واقعی اللہ پر ایمان لاتے ہو اور آخرت کے دن پر ایمان لاتے ہو تو اس بارے میں کوئی نرم رویہ یا ان پہ ترس نہ کھاؤ. اس سے پتہ چلا, اور آپ نے فرمایا کہ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ, اور چاہیے کہ ان دونوں کی تکلیف, ان کی جو سزا ہے اس کو دیکھیں مومنوں کا ایک گروہ. تو اسے 2 بڑی اہم چیزیں پتہ چلتی ہیں اسلامی قوانین کے حوالے سے. ایک تو یہ کہ جو فحش کام ہے اس کے بارے میں جب بھی اسلام کا جو رویہ اور مسلمانوں کا رویہ بڑا سخت ہونا چاہیے. یہاں پہ نرمی نہیں اختیار کرنی چاہیے, یہاں پہ یعنی جو ہے نا فورگیونگ ایٹیٹیوڈ نہیں ہونا چاہیے, بڑا اسٹرانگ قسم کا رویہ ہونا چاہیے اور بڑا ایگریسو رویہ ہونا چاہیے, جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ کیا. اور آپ دیکھیں کہ دین اسلام میں سب سے سخت ترین سزاؤں میں سے ایک سزا اس کی ہے, یعنی زنا کی, اور خاص طور پہ فورنیکیشن تو, اور پھر اڈلٹری کی, جب اگر شادی شدہ ہو تو اس کو بعد اس کو رجم کی سزا ہمارے دین نے دی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اندر نرمی, اس طرح کے معاملات کے اندر پیرنٹس کو بھی چاہیے کہ نرمی نہ کریں, اور اسی طریقے سے دوسروں کو بھی چاہیے کہ اس طرح کا معاملہ اگر واقعی ثابت ہو جاتا ہے تو اس معاملے میں جو ہے نا نرمی نہیں اختیار کرنی چاہیے. نرمی سے مراد یہ کہ خاص طور پہ جب وہ واقعہ واضح ہو جائے, لوگوں کے سامنے ظاہر ہو جائے. ہاں لیکن اگر وہ چھپا ہوا ہے تو اس کو ابھارنا بھی نہیں چاہیے, جیسے کہ احادیث میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بھی کچھ ایسے واقعات ہوتے تھے, آپ اس کو چھپانے کی کوشش کرتے تھے, کیونکہ اصل مقصد جو ہے نا ایول کو چھپانا ہے, اس کو واضح نہیں کرنا, لوگوں کے سامنے ظاہر نہیں کرنا, ورنہ وہ کیا ہوگا, اس لوگ سے ڈیسنسٹائز ہو جائیں گے. دوسری چیز جو خاص طور پہ نا وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ, کہ اسلام میں جو پنشمنٹس ہیں, جو اسلام کا پینل کوڈ ہے, اس کی بنیادی مقصد یہ ہے کہ یہ پریونٹیو میجر کے طور پہ یوز کیا جائے. یعنی لوگ اس کو دے کے, یعنی یہ اللہ کا مقصد کسی کو تکلیف دینا, یہ عذاب نہیں کرنا, یہ درے لگوانا نہیں ہر ایک کو. مقصد یہ ہے کہ لوگ ڈریں اور لوگوں کے دل میں
اللہ کی حدود کا ایک خوف ہو اور اس کی وہ رسپیکٹ ہو. سائیکلوجیکل آپ کو ڈیٹرنس جو ہے نا وہ ڈیٹرنٹ لاز ہیں. تو کہنے کا مطلب ہے کہ اس چیز کو سامنے رکھتے ہوئے ہمارے ہاں اللہ معاف کرے جب بھی کوئی سزا بھی دی جاتی ہے, ایون موت کی سزا بھی دی جاتی ہے, تو اس کو چھپا کے دیا جاتا ہے, یعنی اس کو ایسے ٹائم پہ دیا جاتا ہے جہاں پہ لوگ نہ ہوں. اور تو اس میں کچھ حکمتیں ہو سکتی ہیں, لیکن اصل مقصد سزا کا یہ ہونا چاہیے کہ وہ لوگوں کے سامنے دی جائے تاکہ ڈیٹرنس. اب مجھے یاد ہے ہمارے ایک جاننے والے تھے, انہوں نے بیان کیا کہ ہمارے عالم دین ہے مشہور, میں نام نہیں لوں گا ان کا, تو انہوں نے کہا کہ مکہ میں تھے, وہ سعودی عرب میں تھے, تو انہوں نے اپنی آنکھوں سے ایک دفعہ جمعے کی نماز پڑھ کے نکلے کسی جامع مسجد سے بڑی, تو وہاں سے ادھر وہ جو ہے نا کسی کو سزا دی, کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ عام طور پہ وہ سزا آپ پتہ نہیں دیتے ہیں کہ نہیں دیتے, لیکن وہ جب موت کی سزا دیتے ہیں وہ سر قلم کرتے ہیں تو وہ کسی مسجد جامع مسجد کے پاس جو ہے نا وہ دیتے ہیں, اس کے بڑی پارکنگ ایریا میں, کچھ مساجد وہاں پہ مخصوص ہیں. تو کہہ رہے تھے کہ وہ ہم نکلے باہر تو وہاں پہ نا اس کی نشانی ہوتی ہے کہ وہاں پہ ایمبولینسز کھڑی ہوتی ہیں, اور وہ جو ایریا انہوں نے ریسٹرکٹ کیا ہوتا ہے, یلو ٹیپ کیا ہوتا ہے. تو انہوں نے کہا جب وہ یلو ٹیپ کیا ہوا تو ہم نے سمجھا کہ وہ ہے, تو سارے لوگ وہاں پہ چلے گئے جا کے دیکھنے کے لیے سزا کیا تھی. تو وہاں پہ انہوں نے کہا کہ ایک بندے کو جو ہے نا وہ سزائے موت دی گئی ان کے سامنے. کہتے سبحان اللہ, میں تقریباً 1 ہفتے تک مجھے نا میرے اوپر افیکٹ رہا, اور میں بڑا ڈرا ہوا اور خوف, حالانکہ وہ عالم دین ہے ماشاء اللہ, اور وہ دین کی دعوت بھی دیتے ہیں, بہت بڑے عالم دین ہے, بہت پرومیننٹ اسکالر, یعنی جاننے کے باوجود اس سزا کی باوجود جب انسان اس کو دیکھتا ہے, ویژولائز کرتا ہے, تو جو اثر انسان کے اوپر ہوتا ہے سبحان اللہ, اللہ تعالیٰ کا وہ مقصد ہے, اور اس کی وجہ سے پھر کیا ہوتا ہے وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ, یعنی قصاص میں اور بدلے میں ان چیزوں میں پھر زندگی آتی ہے, پھر لوگوں کو امن ملتا ہے, لوگوں کو اطمینان ہوتا ہے کہ یہاں پہ انشاءاللہ اس طرح کی کوئی زیادتی اور جرم نہیں ہوگا.